أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. برادران اسلام، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے آج سیرت کے موضوع پر کچھ خطاب کرنے کا موقع دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور دنیا کے مختلف خطوں میں اس موضوع پر تقریریں ہو رہی ہوں گی. آپ جانتے ہیں خصوصاً ہندوستان، پاکستان کے اس سلسلے میں سر فہرست ہیں. امت اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتی ہے اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. یقیناً اس موضوع پر خطاب کرنا قرآن مجید کی روشنی میں بڑی اہم بات ہے اور بڑی ذمہ داری کی بات بھی ہے. یہ موضوع بڑا وسیع ہے. جب قرآن مجید کی روشنی میں لگ گیا تو آپ جانتے ہیں بڑا وسیع ہو گیا مضمون. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آ گئی، 23 سالہ زندگی اس میں آ گئی. جو آپ کی زندگی کے مختلف نشیب و فراز ہیں سب آ گئے اس میں. آپ کی زندگی کون سا پہلو لیا جائے، کس پہلو کو چھوڑا جائے تو مشکل مسئلہ ہے. کس بات کو لیں ہم، کس بات کو چھوڑیں، کیونکہ پوری زندگی آپ کو اسوا ہے. ہمارے لیے آپ کی انفرادی زندگی بھی اسوا ہے، اجتماعی زندگی بھی اسوا ہے، آپ کی صلح بھی اسوا ہے، آپ کی جنگ بھی اسوا ہے، آپ کا قول بھی اسوا ہے، آپ کا عمل بھی اسوا ہے. آپ دنیا کے لیے رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. قرآن مجید کو مشہور آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے تم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے رحمت تھے. بلکہ اگر یہ کہا جاتا ہے، بلکہ مناسب بھی ہے، اس کی گنجائش بھی ہے کہ آپ صرف انسانوں کے رحمت نہیں تھے بلکہ جانوروں کے لیے رحمت تھے، پیڑ پودوں کے لیے رحمت تھے، سب کے لیے رحمت تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاں مردوں کے لیے ہے اسوا، عورتوں کے لیے بھی اسوا ہے، بچوں کے لیے اسوا ہے، بوڑھوں کے لیے اسوا ہے، نوجوانوں کے لیے اسوا. قرآن مجید پیش کرتا ہے نوجوان کس طرح کا ہونا چاہیے، بوڑھے ہوں تو کس طرح کے ہوں، بچے ہوں تو کیسے ہوں. تو آپ کی زندگی کی اسوا ہمارے لیے پورے قرآن مجید بیان کیا گیا ہے اور مختلف انداز سے بیان کیا گیا. اسوا کے معنی آتے ہیں کہ وہ جس کی پیروی کی جائے. اسوا معنی وہ نمونے زندگی جس کی پیروی کی جائے. اسوا جس کی پیروی کی جائے. وہ نمونے زندگی نہیں جو انسان کے بس میں نہ ہو، اس کو اسوا بولتے ہی نہیں، اس کو اسوا ہی نہیں بولتے. ایسی زندگی یا ایسا نمونہ
جس کی پیروی نہ کی جا سکے اس کو اسوہ نہیں بولتے. اور مجھے جو اسوہ کہتا ہے ایسی زندگی، ایسا نمونہ جس کی پیروی کی جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جو کچھ بھی ہے زندگی وہ اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. ہمارے نمونہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم زبان سے اقرار کریں، ایسا نہیں ہے. اس کو جب تک کہ ہم اپنی زندگی میں برتیں گے نہیں، ہماری زندگی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ڈھلی ہوئی نہیں ہوگی تو گویا کہ ہم نبی کے اسوے کی قدر نہیں کر رہے یا پابندی نہیں کر رہے. یہ صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ مشہور آیت کریمہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے نبی، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. رسول کی زندگی ایسی ہے جس کی اتباع کی جائے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا سورہ آل عمران میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا. اتباع لازمی ہے. محبت کا دعویٰ، اللہ کی محبت کا دعویٰ اگر تم کرتے ہو رسول کی اتباع کرنی ہوگی. رسول کی محبت بھی کرنی ہے، لیکن محبت صرف زبان سے بے معنی ہے. محبت اگر ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، کس سے؟ عمل کے ذریعے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا. وہ جو آیت مشہور آیت کریمہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. اور وسلموا اور کہا بھیجو. انہوں نے ہمارے محترم دوست نے کہا سوال نہیں ہوگا لیکن تھوڑا ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سلموا تسلیما. سلموا تسلیما کہ معنی کیا ہے؟ سلامتی بھیجو. سلموا تسلیما، سلامتی بھیجو. ٹھیک ہے، سلامتی بھیجو کا معنی بھی ہو سکتا ہے میرے دوستو، لیکن سورہ احزاب کی آیت ہے. اور سورہ احزاب میں آپ کو معلوم ہے کہ منافقین ہیں، اور منافقین کے ضمن میں وہ آیت آئی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پس منظر میں منافقین ہیں جو ساتھ نہیں دے رہے ہیں، الٹے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہے ہیں. مختلف انداز سے ان کو پریشان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مختلف انداز سے صحابہ کرام کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حد یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو ابھار رہے ہیں. منافقات بھی آپ کو معلوم ہے، منافقات تھی وہ بھی ابھار رہی ہیں. یہ سب صورتحال ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ رسول کی زندگی میں اسوہ ہے. وسلموا تسلیما معنی کیا ہوں گے؟ اب دیکھیے اسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما. جب وہ دیکھتے ہیں، احزاب کو دیکھا ہم نے، مومنین مخلصین نے جب احزاب کو دیکھا، پارٹیاں جمع ہیں، یہ ساری پارٹیاں جمع ہیں. کس لیے؟ تاکہ مدینے کی چھوٹی سی بستی ہے اس کو نیست نابود کر دیں، ہمیشہ کے لیے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. پورا عرب آیا ہوا ہے، آندھی بن کر آیا ہوا ہے، طوفان بن کر آیا ہوا، مٹا دینا چاہتا ہے مسلمانوں کو. جو اہل ایمان نے دیکھا الا ایمان، تو یہ دیکھ کر خوف پیدا ہوا نہیں، بزدلی پیدا ہوئی نہیں. کیا ہوا؟ ایمان. ایمان مانے ایمان بڑھ گیا. ایمان میں اعتماد. ایمان میں اعتماد کیا ہوتے ہیں؟ ایمان بڑھ گیا. اللہ پر اعتماد، اس کے رسول پر اعتماد، اس کی کتاب پر اعتماد، اس کی اس خبر پر اعتماد کہ یہ غالب ہوگا دین، یہ نبی غالب ہو کر رہے گا.
یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، ان کا اعتماد بڑھ گیا ہے ان کے برخلاف۔ جو منافقین تھے اس کے اوپر آپ نے دیکھا بیان ہوا ہے، ان کے دیدے پتھرا گئے تھے، اور وہ سمجھ نہیں رہے تھے جو یہ پارٹی آ گئی ہے، گھیر لیا ہے پورے مدینے، یہ کبھی جا سکتے ہیں، یہ نہیں جا سکتے، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا، اور وہ مختلف انداز ڈرا رہے تھے، مگر ان کا ایمان بڑھ گیا۔ مازاد اللہ ایمانا و تسلیما، تسلیم کے معنی سپردگی، حوالگی۔ اب یہ معنی دیکھیے اسی سورہ میں، اور اسی سورہ میں وہ آیا ہوا ہے کیا، وسلموا تسلیما، اے ایمان والو کیا کرو، پوری حوالہ کر دو اپنے آپ کو، نبی کے حوالہ کرو، درود بھیجتے ہیں تم سپردگی، یعنی نبی کے حوالہ کرو اپنے آپ کو، تمہاری زندگی پوری کیا ہونی چاہیے، نبی کے حوالہ۔ جب تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تم نے کہا ہے، اس دعوے کا تقاضا ہے، اس اعلان کا تقاضا ہے، تمہاری پوری زندگی رسول اللہ کے حوالے ہونی چاہیے۔ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے رسول کے حوالے نہ ہو جاؤ، اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول کے حوالے نہ کرو۔ میرے دوستو، ظاہر ہے کہ ہم اس خوب جانتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر ہے، اس کے بغیر کیسے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ہے نا؟ یہ ہے اپنی جگہ۔ نماز کا طریقہ وہ جو اللہ کے رسول نے بنایا ہے، حج کا طریقہ وہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، روزے کا طریقہ وہ جو اللہ کے رسول نے بتایا کیسے کیسے کا، سب جو قرآن کی تشریح ہے، یہ سب ہے طریقہ۔ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو رسول اس لیے نہیں آیا ہے کہ صرف تم زبان سے اظہار عقیدت کرو، نام آ جائے تو سب جھکا لو جی، اور کچھ ہاتھ چوم لو، آنکھوں تک لے چلو وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے ایک چیز ہے، اگر نام آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چومتا عقیدت کے ساتھ، آنکھوں غلط نہیں ہم کہیں گے، کیجیے آپ، شوق کیجیے، محبت کا تقاضا ہے، کرو، شوق سے کرو، لیکن یاد رکھیے رسول اس لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، سنو نہیں، خطاب شروع کیا کہا فلا نہیں، وربک تیرے رب کی قسم، پھر لا یؤمنون ایک قسم کا جملہ ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، اور پھر نہیں سے شروع کر، نہیں نہیں، کوئی جملہ جب نہیں سے شروع کیا جائے، دیکھیں نہیں، یعنی کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں، پس منظر میں یہ دعوے ہو رہے ہیں کچھ، کہا نہیں فلا نہیں، وربک تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، لا دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، ہم ایمان لائے، لا تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تم کو حکم بنائیں، کس میں؟ اپنے معاملات میں حکم بنائیں، فیما شجر بینہم، اپنے سارے مسائل کو تمہارے سامنے پیش کریں۔ گویا کہ نبی جو آتا ہے، رسول جو آتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ اس کی اتباع کی جاؤ، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کوئی رسول یہاں نہیں بھیجا ہم نے مگر اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ معلوم یہ ہوا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے رسول اللہ پر، کہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ صرف ہم دعویٰ کریں کہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، رسول سے محبت رکھتے ہیں، اور ہماری زندگی اگر رسول کی محبت سے عاری ہے، خالی ہے، تو یہ محض دعویٰ ہے، محض دعویٰ ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ یہ امت محبت رسول اللہ سے بہت ہی سرشار ہے، بے پناہ قدر رکھتی ہے، یہ جذبہ قابل قدر ہے، یہ جذبہ قابل قدر ہے کہ امت رسول سے محبت رکھتی ہے، عقیدت رکھتی ہے، غیر معمولی محبت رکھتی ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو نہ اپنے رسول سے عقیدت رکھتی ہو، نہ یہود عقیدت رکھتے ہیں، نہ نصارہ عقیدت رکھتے ہیں، کوئی عقیدت نہیں رکھتی، کوئی قوم نہیں رکھتی عقیدت، لیکن یہ اس امت کا خاصہ ہے میرے دوستوں، بے پناہ عقیدت رکھتی ہے اللہ کے رسول سے۔ اس عقیدت کو ہم ختم کریں تو مناسب نہیں ہے کسی طرح سے، اس عقیدت
کو ختم نہیں کر سکتے، نہ ختم کرنا چاہیے. یہ بڑھے، خوب عقیدت بڑھے. البتہ اس کی جہت بدلنا چاہیے کہ دیکھو صرف زبان سے عقیدت اظہار مت کرو، تمہاری زندگی بھی اسوہ رسول کے ساتھ ڈھلی ہونی چاہیے. جس وقت یہ ہو جائے تو آپ جو دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنا انقلاب آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انقلاب برپا کیا، امی قوم میں برپا کیے گئے، مبعوث کیے گئے. دیکھا آپ نے کتنا زبردست انقلاب برپا کیا، عظیم الشان انقلاب، ہر پہلو سے انقلاب برپا کیا ہے. یہ قوم ناخاطب تھی، معلوم ناخاطب قوم تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس نے انسان کو سکھایا جو انسان جانتا نہیں. یہ معاملے نہیں ہے، یہ معاملے خطاب نہیں ہے، سمجھ لیجئے. کس کو خطاب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر خطاب کرنے کے بعد کیا بتایا؟ اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے کیا کیا؟ انسانوں کو پیدا کیا. انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس سکھایا وہ جو اس کو علم نہیں تھا. معلوم کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث کیا، کس لیے مبعوث کیا تھا اس دنیا میں؟ تاکہ علم کا چرچا ہو، علم کا چرچا ہو، انسان پہچانے، اللہ کو پہچانے، رسولوں کو پہچانے، کائنات کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے. قرآن مجید پہلی وحی ہے 5، معلوم ہے آپ کو 5 آیتیں پہلی وحی ہیں. ان 5 آیتوں میں کہیں نماز کا ذکر ہے؟ بولیے. کہیں روزے کا ذکر ہے؟ نہ، نہیں ذکر. کس چیز کا ذکر ہے؟ ذکر ہے علم کا ذکر ہے، ذکر انسان کا ذکر ہے. معلوم یہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، قرآن کے نزدیک انسان اعلیٰ ترین مخلوق ہے اس پوری کائنات میں. نبی کو جو بھیجا گیا تھا کس لیے بھیجا گیا تھا؟ انسانیت کے لیے بھیجا گیا تھا، ساری انسانیت کے لیے رہنما بنا کر بھیجا گیا تھا. جو پہلی وحی. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطاب کرتے ہیں یا ایھا الناس کرتے ہیں، جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں یا ایھا الناس، کیونکہ یہ نبی سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. یقیناً ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے انبیاء ہیں. جی بہت سے انبیاء ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد تو سلسلہ ہے انبیاء کا، اور خصوصاً بنی اسرائیل میں بے پناہ انبیاء ہیں. جی بے پناہ انبیاء ہیں، بہت سے انبیاء ہیں. مگر سارے انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ محدود تھی. ایک خاص عہد کے لیے تھی، خاص زمانے کے لیے تھی، خاص قوم کے لیے تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. لوگو تم میں سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تم میرے دوست ہو. اس ساری انسانیت کی بات کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو مرتبہ متعین کیا ہے، انسانوں کو خطاب، پھر انسانوں کو مرتبہ جو متعین کیا ہے، یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. انسان دیکھ رہے ہیں یورپ بڑی ترقی کی، اس نے بڑی ترقی کی. ترقی کرنے کے بعد کیا کہتا ہے انسان کیا ہے؟ صرف مادہ ہے. کچھ اس میں فاسفورس ہے، کچھ چونا ہے، کچھ یہ ہے، کچھ لوہا ہے، بس یہی بس انسان ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اس نے کچھ پتھر مان لیا، کچھ اس میں لوہا تسلیم کر لیا، کچھ صرف مادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے، انسان صرف مادہ نہیں ہے، انسان صرف مادہ نہیں ہے. انسان ایک روح بھی رکھتا ہے، غیر معمولی روح ہے، اور اس کی تکریم ہونی چاہیے. اس روح کی، اس کی تکریم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. ہم نے بنی آدم کی تکریم کی. عظیم مخلوق ہے. اور آپ نے دیکھا اسی بنیاد پر قرآن مجید جو خطاب کرتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تمہارے رب نے کہا کہ زمین میں ہم خلیفہ بنانے والے ہیں. انسان کیا ہے؟ خلیفہ ہے. انسان خلیفہ ہے. یہ مال مرتبہ نہیں دیا ہے.
معمولی مرتبہ غیر معمولی مرتبہ دیا ہے اس قرآن مجید نے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو. انسان خدا کا خلیفہ، خدا کا خلیفہ ہے. اس میں سارے انسان خدا کا خلیفہ. ابو جہل بھی ہے نا کہ نہیں بولیے جی، ابو بکر صدیق بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، نمرود بھی ہے، فرعون، سب خدا کا خلیفہ ہے. انسان کے اعتبار سے سب کو اعلیٰ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان اپنی خلافت کی ذمہ داری کو سمجھتا نہیں. اس وجہ سے ثم رددناہ اسفل سافلین ہوا، ورنہ اس کو مقام دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا. تو قرآن مجید انسانیت کا اعلیٰ مقام دیتا ہے، بلندی تک لے جانا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو آسمان تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیا جگہ جگہ، آپ دیکھیں گے جگہ جگہ دیکھو تم مان جاؤ، اے عرب کے لوگ تم مان جاؤ، دین لا، ساری دنیا تمہیں اطاعت کرے گی، ساری دنیا تمہیں اطاعت کرے گی. جو لوگ خدا کے پیغام کو تسلیم کر لیں یہ کمتر نہیں ہوں گے، آگے بڑھیں گے. ان کا چرچا، ان کی ناموری، ان کی شہرت بڑھتی جائے گی اس دین کی بنیاد پر. آپ نے دیکھا قرآن مجید جو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے، خطاب کرتے ہوئے مشرکین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اے نبی یہ ذکر ہے، تمہارے لیے ذکر ہے اور تیری قوم کے لیے ذکر ہے. تیری قوم کے لیے ذکر کیسے ہوگا؟ یہ قرآن کیسے ذکر ہوگا؟ ذکر مانے یاد دہانی، ذکر مانے نصیحت، ذکر مانے چرچا، ذکر مانے شہرت، ذکر مانے ناموری. یہ کتاب جو آئی ہوئی ہے، یہ رسول پر جو نازل ہوئی کتاب، یہ تمہارے ذکر کی، تمہاری عظمت کی دلیل ہے، تمہاری شہرت کی دلیل ہے، تمہاری ناموری کی دلیل ہے. تو اس کو لے کے پہنچاؤ، دنیا کے سامنے پہنچاؤ. تم نامور ہوگے، تم پست نہیں ہوگے، دنیا تمہارے سامنے جھکے گی اس قرآن مجید کی بدولت، اس کتاب کی بدولت. تو یہ قرآن مجید پیش کرو دنیا کے سامنے. آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پیش کیا، لوگوں نے مخالفت کی، شدت کے ساتھ مخالفت کی، اس میں دو رائے نہیں ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے تھے مستقل. اسوہ نبوی میں یہ بہت اہم پہلو ہے، صبر، استقامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے نہیں. بار بار مخالفتیں ہو رہی ہیں، کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، پاؤں کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، اوہ ڈالی جا رہی ہے، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، سب ہو رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے سباق میں لفظ نہیں آئی، بلکہ استقامت کا پہاڑ بن گئے. اور استقامت کا جو درس بھی دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ کا فاستقم کما امرت. اے نبی جس طرح تمہیں حکم دیا جم جاؤ اس پر، اس دن سے پھرنا مت. تم کو موقف حق سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، ہٹنا مت تم. فاستقم کما امرت، استقامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت دکھائی ہے. اور استقامت کیوں دکھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا استقامت برکت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جب استقامت کوئی قوم دکھاتی ہے، افراد دکھاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. یوں ہی نے برکت نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کے سلسلے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا عمل کیسا تھا، کیا بتایا انہوں نے؟ ہاں یہ ایک ہے، وہ اخلاق کے بارے میں ہے. حضرت عائشہ سے نبی کے اخلاق کے سلسلے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا خلق القرآن. میں عمل کے سلسلے پوچھ رہا ہوں، نبی کا عمل کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا تھا اس کو پوچھا گیا. تو کہا حضرت عائشہ کان عملہ دیمتن، کان عملہ دیمتن. دیمہ کے معنی جانتے ہیں؟ دیمہ کے معنی ہمیشگی مولانا بتایا، ٹھیک ہے، دوام سے ہے، بالکل صحیح فرمایا. دیمہ معنی ہمیشگی، دوام، ٹھیک ہے جی، دائمی سے ہے، اسی سے دیمہ. لیکن ہمیشگی ایک خاص معنی اس کا ہے، وہ جب معنی آپ سمجھ لیں گے تب آپ کو واضح ہو جائے گا. دیمہ اس بارش کو بولتے ہیں جو مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے، 2 دن 4 دن 6 دن جو مسلسل بارش ہوتی ہے، جو جھڑی لگ جاتی ہے نا، اس کو دیمہ بولتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جھڑی تھے جھڑی، ایسا نہیں ہے کوئی جذبات کے رو میں آ کر کوئی کرنا، نہ مسلسل کام کرتے جاتے تھے جی، مسلسل کان عملہ دیمتن. ایک شاعر کہتا ہے حجار الحی کالذہب المصفى صبیحۃ دیمت یجنیہ جانی. ہمارے قبیلے کا نوجوان ایسا ہے، اس کے اخلاق صاف شفاف ہیں، جیسے وہ سونا جس کو چننے والا بارش کی، اس بارش کو جو وہ جو مسلسل بارش اس کی صبح کو چنتا ہے. ریگستانی علاقہ، ریگستان معلوم ہے آپ کو سونا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ریگستانوں میں یہاں کے ذرات میں سونے ہوتے ہیں. تو شاعر نے کہا ہے ہمارے قبیلے کا جو نوجوان ہے اس طرح ہے کہ جیسے بارش ہو رہی ہو، رات بھر بارش ہو رہی ہو، تو سونا جو سونے کا ٹکڑا ہے جو ذرات میں چھپا ہوا تھا، اس پر مٹی اور ریت لگی ہوئی تھی، جو مسلسل دھیرے دھیرے ہلکی بارش ہوتی رہی، تو بارش ہوتے ہوتے صبح کو کیا ہوگا؟ صاف شفاف ہوگا. صبیحۃ دیمتن، صبح کو جب روشنی پڑے گی سورج کی تو وہ چمک اٹھتا ہے. یہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایسا چمک اٹھتا تھا. اور یہ کیسے؟ مسلسل. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جذبات میں آتے ہیں تو خوب جو ہے سب رمضان جب آتا ہے دیکھیں کیا ہے ماشاءاللہ، بہار آ جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے ایمان کی، بہار آ جاتی ہے اخلاق کی، بہار آ جاتی ہے انفاق کی، بہار آ جاتی ہے قیام کی، بہار آ جاتی ہے تلاوت کی، وغیرہ وغیرہ سب ہے نا. یہ ٹھیک ہے، لیکن رمضان کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ پھر زندگی میں جو 11 مہینے اور ہیں اس سے مسلسل ہونا چاہیے، مسلسل ہونا چاہیے. صاحب نے بہت اچھی بات لکھی ہے بھائی کہ جب آپ نے کپڑے سلے 1 مہینے تک، کپڑے جب سلے 1 مہینے تک تو پھر کیا چاند دکھنے میں سب اکھاڑ کے پھینک دیں گے، جلا دیں گے اپنے کپڑے کو؟ نہیں جلائیں گے، اس کو رکھیں گے، اس کو پہنیں گے. جی پہنتے ہیں آپ، اس کو جلاتے نہیں. تو بھائی یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ دیا ہے، آپ اسوہ یہ ہے جو کام کیا جائے دوام اور تسلسل کے ساتھ کام کیا جائے. یہ ملت کا عجیب غریب سانحہ ہے کہ ملت اللہ کے رسول کے اسوہ چلنا چاہتی ہے. یقیناً لاکھ جو ہے یہ ملت غافل ہے کہہ لیجئے، یہ لاکھ ملت جو جاہل ہے کہہ لیجئے، یہ لاکھ ملت جو ہے معیشت کی در پست ہے، سب صحیح ہے، ڈھنگ نہیں ہے، سب صحیح ہے. لیکن میرے دوستو یہ ملت قرآن مجید سے عشق رکھتی ہے، یہ ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہے، اس میں دو رائے نہیں، جہالت ہو سکتی ہے. اس ملت نے قرآن مجید عظیم جو دولت کو محفوظ رکھا ہے. یہودیت اپنی دولت کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، یہودیت نصران کوئی نہیں محفوظ رکھ سکتا. اس ملت نے آج تک اس قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہے. عقیدت ہے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عقیدت ہے. لیکن بس یہ ہے اگر استقامت ہو جائے، دوام ہو جائے، عشق محبت جو ہے اس کے عمل میں اگر ڈھل جائے، اس کا عشق عمل کا روپ اگر اختیار کر لے، عمل کے روپ میں ڈھل جائے، تو پھر یہ کیا کہنا، انقلاب آ جائے گا دنیا میں، انقلاب آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیما، ان کا کیا ہے مسلسل بارش کے مائنڈ آپ کو سنا تھا. میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ابھی ہم نے عرض کیا تھا شروع میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو سے اسوہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے اسوہ چھوڑا، نوجوانوں کے لیے اسوہ چھوڑا، بوڑھوں کے لیے اسوہ چھوڑا، سب کے لیے اسوہ چھوڑا. سب پر آپ کی رحمت ہے، بچیوں کے لیے رحمت تھے آپ سوچیے عرب کا معاشرہ، بگڑا ہوا معاشرہ، بگڑا ہوا سماج، بچوں کو زندہ درگو کرتے تھے، زندہ درگو کر رہے تھے. قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے اور قیامت کا بھیانک منظر پہلے پیش کرتا ہے. بھیانک منظر پیش کرنے کے بعد کہتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کہ بھیانک منظر کا تصور کرو، ایک میدان حشر بپا ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھنے والا ہے. اس وقت سب عدالت کھڑی ہوگی، اس عدالت میں سب سے پہلے جو مقدمہ پیش کیا جائے گا اس بچی کا پیش کیا جائے گا جس کو زندہ درگور کیا گیا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بتایا کہ دیکھو جب کسی کے یہاں ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا ایک بچی، اگر دو بچی ہو رحمت کے فرشتے، 3 بچیاں ہو رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ بچی عرب کی جاہلیت میں جو زندہ درگور کی جاتی تھی، وہ بچی جب ہو گئی کیا، وہ جنت میں لے جانے والی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بھائی عورت جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ یہودیت میں، نصرانیت میں صاحب یہ دونوں، ہندوازم میں عورت پیدائشی پاپن ہے۔ عورت کس نے، وہ آتا ہے ان کی روایات میں کہ حضرت آدم کو حضرت حوا نے بہکایا، حضرت حوا نے بہکایا۔ قرآن مجید کہتا ہے نہیں، سب نہیں ہے۔ قرآن مجید نے فوسوس لہم الشیطان، دونوں کو بہکایا ہے نا، کہ صرف حوا کو بہکایا، حوا نے حضرت آدم کو، نہیں ایسا نہیں۔ یہ سارے خرافات جو اس میں ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس کو کس طرح سے ظاہر کیا ہے، دھیرے دھیرے ظاہر کیا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ عورت جنت سے نکلوانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ عورت جنت میں لے جانے والی شے ہے۔ بچی کی شکل میں جنت میں لے جائے گی، ماں کی شکل میں جنت میں لے جائے گی، بیوی کی شکل میں جنت میں لے جائے گی۔ بیوی جو ہے، بیوی کے ساتھ اگر حق ادا کیا جائے بیوی کا، اس پر ناانصافی نہ ہو، تو وہ بھی جو ہے کار ثواب ہے، وہ بھی جنت میں لے جانے والی ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید کو ثواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب، قرآن تعلیمات جو ہم کو بتاتی ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو سے انقلاب برپا کیا ہے۔ جو جتنا مظلوم تھا، جتنا بے بس تھا، اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناسب سے اچھا برتاؤ کیا۔ عورتیں سب سے زیادہ مظلوم تھیں، ان کے ساتھ برتاؤ کیا۔ غلاموں کا نمبر آتا ہے، یتیموں کا نمبر آتا ہے۔ آپ سوچئے، غلام، انسان کو غلام بنایا جا رہا تھا، اللہ نے ان کو پیدا کیا، انسان غلام بنائے، یہ کسی طرح صحیح نہیں۔ عرب کا معاشرہ غلام میں ڈوبا ہوا تھا۔ کس انداز سے اللہ کے رسول نے انقلاب برپا کیا، قرآن تعلیمات کی بنیاد پر دیکھیے، دھیرے 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 غلامی کے رواج کا خاتمہ ہوا۔ یہی نہیں بلکہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ پہلی وحی میں اقرأ باسم ربک العلم، تعلیم کی اہمیت ہے، اسے ان کو ایک تعلیم سے آراستہ کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ احادیث کا جو مجموعہ ہے آپ کے سامنے، ان کے بیشتر روات سب ممالک ہیں، سب ممالک ہیں، یعنی غلام ہیں، سب غلام ہیں۔ فقہا بڑے بڑے سب غلام ہیں۔ کیوں؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ دیکھیے جس وقت یہ اسلام جب آیا ہے یا قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، اس وقت دنیا میں ہر جگہ غلامی کا رواج تھا، ہر جگہ غلامی کا رواج تھا۔ یہ نہیں صرف عرب میں نہیں، ہر جگہ غلامی کا رواج تھا۔ لیکن اس کو کس انداز سے اللہ کے رسول نے لیا، دھیرے 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 اس کا خاتمہ کیا، کہ پھر جو آپ نے دیکھا کہ صرف وہ آزادی نہیں ہوئے، بلکہ ابھی عرض کیا ہے کہ بہت سے محدثین ہوئے، بہت سے فقہا ہوئے، اور دنیا کے بہت سے سلاطین بھی ہوئی، بہت سے ملکوں کی حکمرانی کی ان غلاموں نے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔